تیری حرمت پہ ہو میری جان گر فدا، تیری الفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا۔ میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورہ النساء، آیت نمبر 36 ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمیت میرے اللہ تعالیٰ اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ہی اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تقریباً 7 یا 8 اللہ تعالیٰ نے حکم دیے کہ یہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نمبر وائز اور بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ، بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نمبر وائز کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو کام جتنا بڑا تھا اس کو پہلے بیان کیا، پھر درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے دین اسلام کا یہ خلاصہ ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، کن کاموں سے روک رہے ہیں، کون سے کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ بندگی عبادت صرف اللہ کی ہے۔ عبادت کے اندر جو چیزیں شامل ہیں، وہ نفلی عبادت ہو، فرضی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، جسمانی عبادت ہو، وہ قربانی ہو، وہ نذر و نیاز ہو، وہ کوئی بھی جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، جس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ایک چیز سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی بھی چیز کو کسی صورت اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بنائے۔ کوئی بھی چیز ہو، وہ حجر ہو، وہ پتھر ہو، وہ انسان ہو، وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، امام ہو، کتب ہو، غوث ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، کسی بھی چیز کو کسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں میرا شریک نہ بنا۔ یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بندگی اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس طرح ہماری جسمانی عبادت اللہ کے لیے ہے، اسی طرح ہماری مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے۔ ہم خرچ کریں، قربانی دیں، نذر و نیاز دیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیں۔ میرے محترم بھائیوں، کائنات کے اندر سب سے پیارا اللہ کا بندہ جس کے اوپر اللہ بھی راضی ہے، اور کائنات میں اس جیسا انسان دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوگا جس کو اللہ اپنا محبوب گردانتے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ اپنی زبان سے اعلان کیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے نبی ذرا آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے کہ میں محمد علیہ السلام کی نماز، اب جتنی بھی اس کے اندر جسمانی عبادت ہے، نماز، روزہ، طواف، جو بھی اس کے اندر شامل ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری نماز ونسکی، اور میری قربانی، یعنی جو میں مالی عبادت کروں گا، نذر و نیاز دوں گا، قربانی دوں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، وہ بھی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ فرما دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي۔ اللہ کے نبی نے اخیر کر دی، کہا کہ میری ساری زندگی اور حتیٰ کہ میرا دنیا سے جانا بھی للہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، کتنی بات سمجھ میں آئی؟ جب کائنات کے امام کا جینا مرنا
نماز، روزہ، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی ریاضت، مالی جسمانی، ساری کی ساری اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آپ سنتے ہیں بازاروں کے اندر اکثر مانگنے والے یہ لفظ بولتے ہیں کہ نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز حسین، یہ سبیل فلاں امام کی ہے، یہ سبیل فلاں امام کی ہے۔ میرے محترم بھائیو، وہ اہل بیت اطہار جو شرک سے پاک ہستیاں تھیں، جن کی زندگی میں کبھی شرک نہیں آیا، جو شرک کی تہس نہس کرنے کے لیے، شرک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اور توحید کا علمبردار بنے، وہ اہل بیت اطہار، ان پاک ہستیوں کے ناموں کے اوپر شرک کیا جا رہا ہے۔ جب میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میری قربانی، میری نظر و نیاز، میرا ہر قسم کا خرچ کرنا، میری مالی عبادت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، تو میرے محترم بھائیوں، میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ اہل بیت اطہار نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو نبی کی زندگی کے مخالف ہو، آپ کے اسوہ حسنہ کے مخالف ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت اطہار کے نام کے اوپر میرے محترم بھائیوں لوگ شرک کر رہے ہیں، لوگوں کے مقابل اہل بیت اطہار کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اللہ کے مقابل کھڑا کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نہیں، یہ بات سراسر غلط ہے۔ وہ پاک باز ہستیاں شرک سے محفوظ تھیں، ان کا تو وظیفہ یہ تھا۔ سنیے حدیث، آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سلسلہ الصحیحہ کے اندر 2740 نمبر کے اوپر، سیدہ عائشہ ام المومنین، سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں قال یجمع اہل بیتہ فقال، میرے نبی نے سارے اہل بیت کو جمع کیا، آپ نے ساری اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو، اپنے اہل بیت کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد میرے نبی کیا وظیفہ دے رہے ہیں، اہل بیت اطہار کو کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اذا اصاب احدکم غم او کرب فلیقل اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے اہل بیت اطہار، میں تمہیں ایک وظیفہ دینے جا رہا ہوں، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی کرب پہنچے، کوئی غم پہنچے، تو تمہاری زبان کے اوپر یہ الفاظ ہو کہ اللہ اللہ ربی، اللہ ہمارا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ تھے میرے محترم بھائیوں اہل بیت اطہار، یہ تھی ان کی سیرت، ان کا کردار۔ میرے محترم بھائیوں، ہرگز یہ محبت اہل بیت نہیں ہے کہ اہل بیت کے مقام کو نبی کے مقام سے زیادہ کر دیا جائے، یا اہل بیت اطہار کو اللہ کے برابر کر دیا جائے، یہ محبت اہل بیت نہیں ہے، بلکہ محبت اہل بیت یہ ہے کہ ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، جو جو نیک عمل وہ کر کے گئے ہیں، جو ہمارے لیے راستہ اور اسوہ چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے اوپر ہم عمل کریں۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی بات اہم ہے، یہ سمجھنے والی، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے، نظر بھی اللہ کے لیے ہے، نیاز بھی اللہ کے لیے ہے، کیونکہ مال اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اسی کو راضی کرنے کے لیے اسی کے نام کے اوپر خرچ کریں گے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، پوری زندگی اہل بیت اطہار کی پڑھ لیجئے، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کے نام کے اوپر کوئی چیز کبھی نہیں دی۔ وہ تو اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے مقرب لوگ تھے، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ میرے محترم بھائیو، جب اہل بیت اطہار نے، جو ان کا سب سے بڑا امام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے پیارے، جن کی وجہ سے اہل بیت کو مقام ملا، حسنین کریمین کو مقام ملا، علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی کو مقام ملا، محمد کریم علیہ السلام کے ذریعے، کیا کبھی اہل بیت نے نبی علیہ السلام کے نام کے اوپر نیاز دی ہو؟ کیا ہم اپنے محمد کریم، اپنے امام پیشوا کے نام کے اوپر نیاز دیتے ہیں؟
کہیں نہیں ملے گا، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر۔ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی بندگی اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت کے اندر اخلاص کا اللہ حکم دینے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا یہ قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر 527 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے میں نے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ۔ صحابی بیان کرتا ہے میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا محبوب عمل کون سا ہے، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان نے حرکت کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے وہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے۔ بڑا پیارا عمل ہے میرے محترم بھائیو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اللہ کی بندگی کرنا وقت پر۔ جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اس وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے۔ ہم ٹالتے رہتے ہیں کہ ابھی اذان ہوئی ہے، پڑھ ہی دیتے ہیں، ابھی جاتے ہیں، ابھی ٹائم ہے جماعت کے اندر۔ میرے محترم بھائیو، پہلی فرصت کے اندر نماز ادا کریں، یہ آپ ایسا عمل کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ایک محبوب عمل ہے۔ اور صحابی بیان کرتا ہے میں نے پھر سوال کیا، قال ثم ایو، میرے نبی اس کے بعد نماز کو وقت پر ادا کرنے کے بعد کون سا عمل اللہ کو پیارا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم بر الوالدین، بر الوالدین، نماز کو وقت پر ادا کرنے کے بعد جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا عمل ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیو، شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی بات ماننا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ نماز کے بعد اللہ کو جو سب سے پیارا ترین عمل ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور صحابی بیان کرتا ہے میں نے پھر سوال کیا، قال ثم ایو، قال الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کے نبی والدین کے ساتھ احسان کرنے کے بعد کون سا عمل اللہ کو پیارا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ دیکھیں جہاد کرنا کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی کہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بہت بڑی فضیلتیں موجود ہیں مجاہد کی، لیکن جو والدین کا ادب و احترام کرتا ہے، احسان کرتا ہے، والدین سے نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی عمل اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر 9019 نمبر کے اوپر، اور ترمذی کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ 1904 نمبر کے اوپر موجود ہے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے فقال یا رسول اللہ اذنبت ذنبا کبیرا، اللہ کے نبی مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نے بڑا گناہ کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں کیا ہوا؟ گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، کہتا ہے مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَقَالَ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ وَالِدَانِ، کیا تیرے والدین زندہ؟ وہ صحابی کہتا ہے قال اللہ، اللہ کے نبی میرے والدین زندہ نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فَلَكَ الْخَالَةُ، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے نعم، ہاں اللہ کے رسول میری خالہ زندہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فَبَرَّهَا إِذًا، جا اپنی خالہ کی خدمت کر، اپنی خالہ کے ساتھ احسان کر،
اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر 2699 نمبر کے اوپر اللہ کے نبی فرماتے ہیں الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ بھی ماں کی مثل ہے، ماں جیسی ہے۔ جس طرح ماں کا حق ہے اس کی خدمت کی جائے، اس کے ساتھ احسان کیا جائے، فرمایا اسی طرح خالہ کا بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، کتنا خوبصورت دین ہے کہ بڑوں کے ادب و احترام میں، بالخصوص والدین کے ادب و احترام کرنے میں، ان کے ساتھ احسان کرنے میں اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ کا چچا ہے، تایا ہے، اس کی بھی باپ کی طرح عزت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے 3761 نمبر کے اوپر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال العباس عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان عم الرجل سن ابيه، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت عباس یہ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، اور ساتھ میں نبی فرماتے ہیں جو کسی انسان کا چچا ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہی ہوتا ہے، وہ بھی والد کی طرح ہوتا ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کا ادب و احترام کیا جائے۔ میرے محترم بھائیو، اسلام کس قدر محبت کا، اخوت کا، پیار کا درس دیتا ہے، اور صرف درس نہیں دیتا، جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ادب و احترام کے صدقے اللہ اس کی گناہ معاف کرتا ہے، اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آج کے نوجوان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، اللہ انشاءاللہ گناہ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو تیسرا حکم ہے اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَذِي الْقُرْبَى، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ میرے محترم بھائیوں، بہت بڑا حق ہے ان رشتہ داروں کا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو رشتہ داروں کے اوپر احسان کرتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، ان کو دیتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ ان کو دوہرا اجر عطا کرتے ہیں، دوہرا اجر عطا کرتے ہیں جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھا حکم اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ وَالْيَتَامَى، جو یتیم ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ جو یتیم بچے ہیں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ بھی احترام کریں۔ کیا ملے گا؟ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر 6005 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا وقال باصبعیہ السبابۃ والوسطی، میرے نبی نے اس طرح اشارہ کیا، آپ نے شہادت والی انگلی کو اور درمیانی انگلی کو ملا کے فرمایا جس طرح یہ دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں محمد اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر اسی طرح اکٹھے ہوں۔ اتنا بڑا درجہ ہے میرے محترم بھائیوں یتیم کا خیال کرنے کا، اس کے مال کی حفاظت کرنے کا درجہ، اس کے ساتھ پیار محبت اور پرورش کرنے کا اتنا درجہ ہے کہ جنت کے اندر انشاءاللہ اس عظیم انسان کو نبی کا پڑوس ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح پانچواں حکم ہے والمساکین، جو مسکین لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، جن کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، شرم کے مارے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، صبر کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ ان کا بھی خیال رکھنے کی، ان کے ساتھ احسان کرنے کی اللہ اس آیت کے اندر حکم دے رہا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں دیکھیں آج مسلمان ہو کر کس قدر سستی اور غفلت کے اندر ہے، صرف اپنا پیٹ ہے، اپنی خواہش ہے، اپنی نفس پرستی ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، مجھے سارا کچھ مل جائے۔ میرے محترم بھائیوں دنیا کے اندر صرف کھانے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، دنیا کے اندر اللہ کی رضا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور خوشنودی صرف اس کے اندر ہے کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کریں۔
اور آگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونے والا قرآن، اس میں اللہ حکم دیتے ہیں، جو چھٹا حکم ہے کہ والجار ذی القربى والجار الجنب، کہ جو تمہارا ہمسایہ ہے، خواہ رشتہ دار ہے خواہ اجنبی ہے، کوئی بھی ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے یا اجنبی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان ہے۔ بڑی جامع اور خوبصورت ترین یہ قرآن کی آیت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر 6015 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی کیا فرماتے ہیں، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل نے ہمیشہ ہی مجھے تاکید کی، جبریل بار بار اور ہمیشہ میرے پاس آئے اور مجھے تاکید کرتے تھے، وصیت کرتے تھے، کیا کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آسمان سے آرڈر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج رہے ہیں، حکم کس کو دے رہے ہیں؟ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل آ گئے کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمسائے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنے پڑوسی کا رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں، حتی ظننت انہ سیورثہ، میں محمد کو یہ خیال گزرا کہ جبریل اتنی وصیت کر رہا ہے، اتنی تاکید کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ جو ہمسایہ ہے یہ بھی وارث بن جائے گا۔ یعنی جس طرح اولاد اپنے باپ کی وراثت کی حقدار ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ جو ہمسایہ ہے وہ بھی اسی طرح وراثت کا حقدار بن جائے گا، اتنی تاکید کی جبریل علیہ السلام۔ میرے محترم بھائیو، آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے آس پاس پر غور کریں، آج سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان ہے تو ہمسایہ کی وجہ سے پریشان ہے، اس کی شرارتوں سے، اس کی اظہار ثانیوں سے، اس کی تکلیفوں سے، تنگیوں سے ہمسایہ پریشان نظر آتا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ سنیں ایک حدیث، آپ کے کان کھلیں گے انشاءاللہ، آپ کو سمجھ آئے گی کتنا بڑا عمل ہے اور ہمسائے کو تنگ کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر 6016 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، میرے نبی نے 3 دفعہ قسم اٹھائی۔ میرے محترم بھائیو، بات غور طلب ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی قسم اٹھا رہے ہیں کہ واللہ لا یؤمن، میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھاتا ہوں کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ واللہ لا یؤمن، میں نبی قسم اٹھاتا ہوں کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ واللہ لا یؤمن، میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھاتا ہوں کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون ایمان والا نہیں؟ آپ 3 بار قسم اٹھا کے اس کو ایمان سے خارج قرار دے رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، الذی لا یامن جارہ بوایاقہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی اظہار ثانیوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، میں محمد قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ مومن نہیں۔ میرے محترم بھائیو، ذرا غور کریں، آج کتنے فتنے فساد ہیں، ہمسائے گلے کرتے نظر آتے ہیں، کوئی کس وجہ سے تانگ ہے، کوئی کس وجہ سے تانگ ہے، اپنے ہمسائے سے غور کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، اپنے ہمسائے کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو اس کی سہولت کا خیال کریں، اس کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، آپ انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، میرا اللہ نہ دنیا کے اندر انشاءاللہ پریشان ہونے دے گا اور نہ آخرت کے اندر پریشان ہونے دے گا۔ بہت بڑا عظیم درجہ ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا، بہت بڑا درجہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کا حق بنتا ہے وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 7واں حکم اس آیت کے اندر، جس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات ختم کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونے والا قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے،
वस्साहिबी बिलजम, जो भी आपके पहलू का साथी है, अभी भी आपके साथ बैठे हैं, आप सफर पे जा रहे हैं, जो आपके साथ सीट पे बैठा है, आप जहां पर भी हैं, स्कूल के अंदर है, कारोबार के अंदर है, काम काज के अंदर है, जो भी आपके साथ है, जो भी आपके पहलू का साथी है, अल्लाह हुक्म देते हैं कि उसके साथ भी एहसान करें। आप सीट के ऊपर बैठे हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग आ गया, कोई बड़ी माई आ गई, आप उसके लिए सीट छोड़ दें, आप उसके लिए आसानी करें। सफर पे जा रहे हैं, आप आसानी का मामला करें। आपके साथ क्लास फेलो है, हम जमात है, जहां पर भी है, जो भी आपके साथ है, आप मस्जिद के अंदर आए हैं, आप बैठे, आपके साथ है, उसका ख्याल करें, उसके साथ एहसान करें, वो आपके साथ तंग ना हो। मेरे नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा हसना मौजूद है। बड़ी खूबसूरत बात और बड़ा खूबसूरत वाक़या मौजूद है। मिशकात के अंदर 3915 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद इस हदीस में रावी है। कहते हैं कि जब जंगे बदर हुई, हम मैदान बदर की तरफ जा रहे थे, तो तीन बंदों के लिए एक ऊंट था, यानी बारी बारी लोग उसके ऊपर सवार होते थे। एक ऊंट था और 3 बंदे थे, यानी ये तकसीम हुई थी, हर 3 बंदों के लिए एक ऊंट था। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी, आपके भी 3 साथी थे, एक आप थे, और हदीस के अल्फाज हैं, एक सहाबी थे अबू लुबाबा, और एक सहाबी थे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये 2 सहाबी आपके साथ थे, तीसरे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये तीनों जा रहे हैं, बारी बारी ऊंट के ऊपर सवार हो रहे हैं। हदीस के अल्फाज क्या हैं? फ़क़ानत इज़ा जात उक़बतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला नमशी अन्क। जब जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदल चलने की बारी आई, सैयदना अबू लुबाबा भी फरमाते हैं और सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा भी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी आप पैदल ना चलें, हम आपकी बारी के ऊपर आप सवार हो जाएं, हम पैदल चलते हैं। मेरे मुहतरम भाइयों, मेरे नबी ने किस तरह अपने साथियों का, अपने पहलू के साथियों का किस तरह ख्याल किया। ये नहीं कहा कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं इमाम कायनात हूँ, मेरी बड़ी शान है, अदल और इंसाफ का तकाजा पूरा किया है, अपने साथी का हक अदा किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मा अंतुमा बिअख्वा मिन्नी व मा अना बिअग्नी अनिल अज्री मिनकुमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं मोहम्मद हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा, जब मेरे पैदल चलने की बारी होगी तो मैं पैदल चलूंगा, तुम सवार होगे, जब तुम्हारी पैदल चलने की बारी होगी तब मैं सवार हूँ। इतना खूबसूरत मुहतरम भाइयों उसवा दिया है कि जो आपका साथी है, अगर जब वो गरीब हो, आपके मर्तबे में कम हो, लेकिन उसका भी हक है, उसके साथ एहसान किया जाए, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। ये थे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम भाइयों, आज हम जहाँ भी जाएं, किसी भी मुकाम के ऊपर जाएं, लोग देख लें, आज हर बंदे को सिर्फ अपनी फिक्र होती है, अपना ही मसला होता है, अपना इशू होता है कि मेरा काम हो जाए, दूसरा का रहता है तो रहता है। कितनी धक्कम पेल होती है मेरे मुहतरम भाइयों हमारे माशरे में, दफातर के आगे जहां पर भी आप देख लें, हर बंदे की नीयत ख्वाहिश ये होती है कि मेरा काम हो जाए, दूसरे का हो या ना हो मुझे कोई नहीं, मुझे सिर्फ अपने काम से। मेरे मुहतरम भाइयों, ख्याल करना चाहिए, जो भी आपका हम रकाब है, हम रिकाब है, आपका साथी है, आपके साथ है, अल्लाह का कुरान हमें हुक्म देता है कि उसके साथ एहसान करो। आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके घर के अफराद हैं, आपके क्लास फेलो हैं, आपके दोस्त हैं, आपके अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी आपके साथ रहते हैं, उनके साथ एहसान करने का हुक्म अल्लाह ताला का ये कुरान दे रहा है।